اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا بِهِ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر قبل موتی ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے روز حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے ان پر شہیداً گواہ۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، کیا اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے وہ ایمان لائیں گے؟ پہلے قول کے مطابق کہ جو بھی اہل کتاب ہے جب اس کو موت آتی ہے اس کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی پر نہیں چڑھے بلکہ انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا گیا، ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ موت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا ایمان لانا وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ موت کے وقت بند کر دی جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے ڈوبتے دم اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الآن، کیا اب ایمان لائے ہو؟ وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمان رہے ہو۔ تو ہر ایک اہل کتاب چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، یعنی ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب باقی نہیں رہے گا مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا قبل موتہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ کیوں؟ اہل اسلام کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، اور احادیث اس بارے میں اتنی تعداد میں وارد ہوئی ہیں جسے حد تواتر کہا جاتا ہے۔ حد تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی بڑی جماعت ایک حدیث کو بیان کرنے والی ہے جس جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے، یعنی اتنی بڑی جماعت نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے ان کا نزول ہوگا، دمشق کی مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر فرشتوں کی مدد سے یہ اتریں گے، اور پھر اس وقت دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو دنیا سے ختم کریں گے، اور جو جزیہ ہے جو ان پر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یاجوج اور ماجوج وہ بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی وجہ سے یہ فتنہ بھی دنیا سے ختم ہوگا، اور پھر دنیا پر انصاف کو قائم کریں گے۔ دنیا پہ ایک شخص بھی جو نا وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا نہیں رہے گا،
اس میں سارے اہل کتاب کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. جو مد مقابل آئے وہ تو مارے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودیوں کو کوئی پتھر بھی پناہ نہیں دے گا. کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا تو پتھر بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا وہ نہیں بولے گا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. باب لد یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ اب ان کا ایک ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہاں پر اسے قتل کریں گے. تو ان کی وفات سے پہلے یعنی جو باقی بچ جائیں گے وہ ایمان لے آئیں گے، جو باقی بچ جائیں گے اہل کتاب وہ ایمان لے آئیں گے. تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو مگر وہ ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات سے پہلے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے روز حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے اور گواہی دیں گے. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے روز اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو کہیں گے سبحانک، کہ تیری ذات ہر قسم کے ایسے شرک سے پاک ہے. ما یکون لی، میرے لیے کہاں لائق ہے کہ میں لوگوں سے یہ بات کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو؟ اگر میں نے ان سے یہ بات کہی ہے تو جانتا ہے، اور اگر میں نے بات نہیں کی تو میں جناب وہ میرے جانے کے بعد مجھے کیا پتا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر جناب وہ ان کو تو عذاب دے گا تو تیرے بندے، اگر بخش دے گا تیری ذات بخشنے والی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انکار کر دیں گے. آج جو تثلیث کا عقیدہ ہے عیسائیت کا کہ اللہ، ابن اور روح یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، تثلیث، اور ان میں سے ہر ایک کی حیثیت بھی خدا جیسی ہے. تو اس عقیدے کا انکار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کر دیں گے کہ میں کیا ہوں؟ میں تو تیرا بندہ ہوں. انہوں نے میرے اندر جو خدائی صفات مانی ہیں ان کا یہ ذاتی فعل ہے، میں نے ان سے بات نہیں کی. تو اللہ فرماتے ہیں یکون علیہم شہیدا، کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پہ کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے. اور پھر اہل کتاب یعنی یہود جو تھے یہ نافرمانیوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے. پیچھے ہم نے ایک پوری لسٹ پڑھ لی ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کون کون سے جرائم کیے ہیں دنیا کے اندر. انبیاء کا قتل سب سے سر فہرست ہے. اور پیچھے دیکھو کہنے لگے انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر کو ہم نے قتل کیا. یعنی یہ ان کی ڈٹائی دیکھو، ان کا تکبر دیکھو، اور اپنے اس گناہ پہ فخر دیکھو. تو اللہ رب العزت نے ان گناہوں کی وجہ سے نا ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دی تھی. بعض حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کرا دی تھی. آج دیکھ لو، نہ تو عیسائیت میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں جو نا وہ سور حلال حرام قرار دیا گیا ہے. ان سب کتابوں میں سور کی حلت موجود نہیں ہے، لیکن آج دیکھ لو کہ سور کس قدر جو نا وہ ان کی خوراکوں میں شامل ہے اور جو نا وہ ساری دنیا کو کھلائے جا رہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اسپیشل آتا ہے کہ وہ سور کو اور اس کی جو جتنی بھی پروڈکشن ہے سب کو ختم کریں گے دنیا میں. تو اللہ نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی. فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ان ظلم کی وجہ سے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر طیبات، چند حلال چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی. احلت لہم، جو ان کے لیے کیا تھی؟ حلال تھی. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا،
اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت رکاوٹیں کھڑی کی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لینے کی وجہ سے. دنیا میں اس وقت جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی بنیاد اور اس کی تمام تر جو انتظام و انصرام ہے کون کر رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں. اس کی باغ دوڑ ساری ان کی ہاتھ میں. دنیا کے اندر ایک ایسا نظام انہوں نے وضع کیا ہوا ہے جس کی تمام تر بنیاد سود کے اوپر ہے. وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود لینے سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے. یعنی کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا رائٹ ہے، ایک یہودی کا رائٹ ہے کہ وہ غیر یہودی کے مال کو بھی کھا سکتا ہے، اس کی جان بھی لے سکتا ہے، اس کی جان بھی لے سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کافروں کے لیے ان میں سے عذابًا علیما، دردناک عذاب. دردناک عذاب. ہم نے بعض حلال چیزوں پر پابندیاں بھی لگا دی، اور جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، جو چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دی. اور اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے ایک دردناک عذاب. جو بھی ان میں سے کافر ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، وہ اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.